بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آج ہر شخص رنجیدہ ہے، ہر آنکھ نم ہے کہ ڈاکٹر تبسم ناز آج اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئیں۔ آج ایک سڑک حادثے میں ڈاکٹر تبسم ناز اور ان کے خاوند جموں سے پونچھ کی اور آ رہے تھے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر تبسم ناز اپنی زندگی کی جنگ ہار گئیں۔ جموں سے وہ نکلی تھی اس خوشی کو لے کر کہ اپنے خاوند کے ساتھ کہ ہم پونچھ میں اپنے گھر جانا ہے، اپنے بچوں کے پاس جانا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ بس وقت پورا ہوا اور ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی جان گنوا گئیں۔ ڈاکٹر تبسم ناز بطور اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ میں تعینات تھی۔ اس وقت یہ ویژول آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر تبسم ناز کی نماز جنازہ اسلامیہ ہائی اسکول پونچھ میں ادا کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بنا مذہب و ملت، بنا رنگ و نسل، کہیں سیاسی سماجی لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، لیکن ہر انسان، ہر آدمی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا گیا۔ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ آئیے دیکھیے لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ اخلاق مہر کی خاص اور مفصل رپورٹ سے تھوڑا سائڈ تھوڑا سائڈ تھوڑا سائڈ تھوڑا سائڈ تھوڑا سائڈ تھوڑا سائڈ جو اکیڈمک فریٹرنیٹی ہے اس میں ایک بہت عظیم نقصان ہو گیا جب ہماری ڈاکٹر تبسم ناز جو یہاں پہ سینئر اسسٹنٹ پروفیسر تھی گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ میں، راجوری میں ایک حادثہ ہوا جس میں وہ جاں بحق ہو گئیں۔ وہ ایک بہت ہی کمپیٹنٹ وومن ریسورس تھی، ایک بہت ہی فیمس اور پاپولر ٹیچر تھیں اور بہت ہی ریناؤنڈ وہ اسکالر تھیں۔ تو جہاں پونچھ ڈگری کالج کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، بچوں کے ساتھ ان کا ایک بہت قریبی رابطہ رہتا تھا۔ وہ گرلز ہاسٹل کی وارڈن بھی تھی اور جس دور میں یہاں پہ میں پرنسپل تھا تو بہت ہی امپورٹنٹ اسائنمنٹس جو ہے وہ ان کے پاس تھی اور بہت ہی خوش اسلوبی سے اور بڑے ہی سپیریئر ایبلٹی کے ساتھ وہ ساری اسائنمنٹس ہینڈل کرتی تھی۔ اسی طرح سے سماج میں بھی ان کا ایک بہت اثر رسوخ تھا۔ وہ ایک فائٹر تھی اور شاید وہ ایک واحد ایسی پرسنالٹی تھی کہ جب وہ وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ ایم ایس سی کر رہی تھی، اس کے بعد پی ایچ ڈی کر رہی تھی، وہ کینسر کا شکار ہو گئی اور وہ ایک بہت ہی کٹھن دور جو ہے وہ انہوں نے دیکھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اس کینسر کو ڈیفیٹ کیا۔ بعد میں جو ہے وہ ڈگری کالج کے اندر ہائر ایجوکیشن میں ان کی تعیناتی ہو گئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر اور ان کو یہاں پونچھ کالج میں ایک اچھے خاصے ٹائم کے لیے کام کرنے کا موقع ملا اور وہ بہت ہی قابل ترین ایک ٹیچر تھی، ایک مینجمنٹ ایبلٹی والی ایک خاتون تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ بہت کٹھن رہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا ہوا۔ آج تو ہم الفاظ بھی اس ٹائم نہیں لا سکتے سامنے، چونکہ جو ہماری بہن تھی ڈاکٹر تبسم ناز صاحبہ، بیسیکلی یہ بڑا چرچ سے تھے اور ہمارا ایک خونی تعلق بھی ہے، خاندانی طور پر بھی ہمارے رشتہ دار بھی تھے۔ تو بہت ہی محنت سے ان کے والد صاحب ماشاءاللہ شہر کے اندر بڑی شرافت سے زندگی گزاری ہے، بچے پڑھائے بڑی محنت سے، یعنی اتنی بڑی دنیاوی اعتبار سے جو ہے منصب پر جانے کے باوجود جو ہے دینداری، شرافت، خاندانی ساری چیزیں سامنے رہیں۔ اور میں خود حیران ہوں کہ بچیاں جو ہیں، ہماری بچی بھی یہاں پر پڑھتی ہے، اکثر بچیاں جو ان کو بہت ذکر کرتی تھیں
تو جب آج صبح ہم نے یہ حادثہ دیکھا تو ہمیں تو برداشت نہیں، بڑا مشکل ہے برداشت کیا جائے۔ اس سے ہم نے دیکھا جہاں پر یعنی خاندان کے لوگ یا علاقے منڈی کے لوگ تو یا شہر کے لوگ، لیکن تمام مذاہب کے لوگ جو ہے، خاص کر کے جتنے بھی اس تعلیمی سسٹم سے وابستہ لوگ ہیں، تمام مذاہب کے لوگوں نے دیکھا ہے، بچے بچیاں ابھی بھی یہ دیکھیں جتنے بچیاں پر کھڑی ہیں، تو گھروں کے اندر بھی بچیاں رو رہی ہیں اتنے بڑا حادثہ، کیونکہ انہوں نے جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے کچھ ایک کردار سکھایا، تہذیب سکھائی، تربیت دی، وہ چیزیں جو اثر کر جاتی ہیں کہ وہ یوں تو تعلیم تو مل ہی جاتی ہے۔ تو ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اور یہی گزارش ہے جتنے بھی لوگ ہیں میرے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور یہ جو صدمہ ہے بہت بڑا اس کو برداشت کرنے کا خاص کر کے ان کے گھر کے لوگوں کو عطا فرمائے، برداشت کرنے کا، تحمل کا، صبر کا جو ایک عظیم جو نعمت ہے وہ عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ان کی بچیاں ہیں اللہ ان کی کفارت فرمائے۔ بس پیغام یہی ہے کہ ہمیں کافی احتیاط سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو اپنے رات و دن کا محاسبہ کریں، اپنی رات و دن کو دیکھیں، اور شب و روز ہم جو ہے دینی راہ پر چل کر گزاریں، تاکہ ہم کب چلے جائیں کوئی پتہ نہیں ہے، جوانی میں، بڑھاپے میں، خاندان، عزت، شہرت، مال، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہاں پر قبر تنہا ہوگا، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو یاد رکھیں۔